معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 138، مصر کی قحط سالی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حضرت زلیخا آپ کے نکاح میں آ چکے ہیں اور سلسلہ اولاد بھی شروع ہونے والا ہے، اور اتنے میں اندرون ملک مصر خوشحالی اور فراخ دستی کے 7 سال ختم ہو کر قحط سالی و تنگ دستی کے ہیبت ناک سال شروع ہو گئے، جس کی پہلی علامت یہ ہوئی کہ آسمان سے می برسنا موقوف ہوا اور لوگوں میں پریشانی پیدا ہونے لگی، جس کی نسبت تفسیر معلم اور مدارک میں لکھا ہے کہ جب ملک مصر میں گرانی و خشک سالی کا پہلا سال شروع ہوا تو مخلوق نے اپنی نقدی یا اپنا روپیہ پیسہ لا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور اناج کے شاہی ذخیروں میں سے غلہ خریدا، اور وہ سال جوں توں کر کے بدقت تمام پورا ہوا۔ پھر جب دوسرا سال شروع ہوا تو لوگ اپنا زر اور جواہر گہنا پاتا لے کر اور شاہی ذخیروں میں سے سال تمام کا غلہ خرید کر نہایت حقہ کفا کر کے وہ سال بھی پورا کرنے لگے۔ جب تیسرا سال شروع ہوا تو مصر کے لوگ اپنے اپنے لونڈی غلام دربار شاہی میں فروخت کرنے کے لیے لائے اور ان کے بدلے میں شاہی ذخیروں میں سے غلہ حاصل کیا اور بمشکل تمام وہ سال پورا کیا۔ اور پھر جب چوتھا سال شروع ہوا تو لوگ اپنے اپنے چوپائے یعنی ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، ہٹو، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں لے کر آئے اور ان کے معاوضے میں غلہ خریدا اور بمشکل وہ سال پورا کیا۔ اور جب پانچواں سال شروع ہوا تو مصر کے لوگ سخت حیران اور پریشان ہوئے، اور پھر انہیں یہ تدبیر بن آئی کہ اپنی حویلیاں، جائیداد اور باغات کے کاغذات دربار شاہی میں لائیں اور ساری املاک حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کر کے غلہ حاصل کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور نہایت دشواری سے وہ سال اختتام کو پہنچا۔ جب چھٹا سال شروع ہوا تو غلہ فراہم کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی شے باقی نہیں رہی۔ آخر مجبوری اور لاچاری میں اولاد یا فرزندوں کو بیچنے پر نوبت آئی، اور جملہ رعایا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اپنی اولاد فروخت کی اور سال بھر کا غلہ حاصل کیا اور مر پٹ کر وہ سال بھی مکمل کیا۔ جب 7واں اور آخری سال شروع ہوا تو اب سوائے اپنی جان کے اور کچھ کسی کے پاس نہ تھا۔ سخت حیرانی و پریشانی لاحق ہوئی اور فاقہ کشی کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ 100 لوگ بھوکے مرتے مرتے مرنے لگے۔ آخر کار تنگ آ کر تمام مصر کے لوگوں نے اپنا خط غلامی لکھا اور سب کے سب آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام ہو گئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، ایک ہے تو اے عزیز ذوانتقام، کس قدر لیتا ہے تو بدلے تمام، مصر کے بازار میں یوسف بکا، تو نے اس کا اس قدر بدلا لیا، مصر سارا بک رہا ہے میرے ہاتھ، واہ تیری شان اے عالی صفات، اس غلامی کا لیا یہ انتقام، مصر کی مخلوق کر دی سب غلام، آپ موتی اور جواہر میں تلے، مصر سارا جو کے دانوں پر بکے۔ غزل۔ جسے چاہے سلطان بنا دے الہی، جسے چاہے در در پھرا دے الہی، گدا سے عداوت نہ سلطان سے الفت، جسے چاہے کچھ بنا دے الہی، فلک پر جسے چاہے مولا بٹھا دے، کنویں جس کو چاہے جھنکا دے الہی، سزا اور اس کا اگر ہے تو تو ہے، جسے چاہے جتنی سزا دے الہی، کسی کو زلیخا کا آقا بنا دے، کسی سر پہ آرے چلا دے الہی، کسی کو حلیمی کا دے مرتبہ تو، کہیں آگ میں گل کھلا دے الہی، بگاڑے بنے کے تو یہ تیری قدرت،
تو بگڑے کو چاہے بنا دے الہی، بنا دے شہنشاہ افریت جن کو، سلیمان کو در در پھرا دے الہی، تیرے ہاتھ عزت تیرے ہاتھ ذلت، نہ دے جس کو تو چاہے یا دے الہی، بنی اور بگڑی میں ثابت قدم رکھ، ہمیں ہر روش میں مزا دے الہی، مسلمان راضی ہو تیری رضا پر، انہیں ذائقہ یہ چکھا دے الہی، خداوند اپنی کریمی کا صدقہ، معاصی سے ہم کو بچا دے الہی، مقدر پہ اسحاق شاکر اگر ہو، تعجب نہیں جو بنا دے الہی۔ صفحہ نمبر 140، حسن کی یہ تاثیر۔ جب 7واں سال اس قحط سالی کا گزر رہا تھا تو اندرون سال غلے کے ذخیرے ختم ہو گئے اور لوگ الجو الجو پکارنے لگے، یہاں تک کہ ہلاکت پر نوبت آ گئی۔ یہ حال دیکھ کر جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے عام طور پر منادی کرائی کہ فلاں وسیع میدان میں ہم اپنا عظیم الشان دربار قائم کریں گے اور لوگوں میں جو عام بھوک کی شکایت ہے اسے رفع کریں گے۔ چنانچہ یہ اعلان سن کر تاریخ مقررہ پر اس میدان میں اس قدر مخلوق آئی جس سے میدان کا میدان لبریز ہو گیا، اور بھوکے پیاسے غلامان یوسف علیہ السلام صبح ہی سے آ موجود ہوئے۔ جہاں اونچے مقام پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے ایک ممبر بچھا ہوا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے، چنانچہ بعد انتظار بس یار چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے ممبر پر رونق افروز ہوئے اور سب کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو، میں نے تم سب کو غلامی سے آزاد کیا اور ساتھ اس کے وہ تمام مال و دولت جو تم نے غلہ خریدنے کے لیے شاہی خزانے میں جمع کرایا ہے وہ سب کچھ واپس کرتا ہوں، اور تمہاری جائیداد اور املاک تمہیں کو بخشتا ہوں، اور اے لوگو، یہ جو کچھ بھی ہوا سب قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ تھا، اور اس میں میرا اور تمہارا سب کا امتحان اسے مقصود تھا، کیونکہ اسے اور مجھے تمہاری حشمت و دولت کی کچھ ضرورت نہیں، لوگو وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کا نبی ہوں، بس لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ کہو اور اس خدائے یکتا پر سب کے سب ایمان لے آؤ۔ یہ سن کر ادھر تمام میدان میں کلمہ توحید کی گونج پیدا ہوئی، ادھر جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے نقاب اپنے چہرہ انور سے ہٹا دی۔ اب جو نظر آپ کے چہرہ پر انوار پر پڑی تو ششدر اور حیرت زدہ ہو کر 7 رات دن تک وہیں کے وہیں بیٹھ کر رہ گئے، اور کسی میں حس و حرکت تک باقی نہ رہی، اور اتنے روز تک کسی کو بھوک نہ معلوم ہوئی۔ حسن کی تاثیر دیکھی اور سنی، بھوک تک انسان کی جاتی رہی، محو حیرت ہو گئے پیر و جواں، بند گئیں ہر ایک کی بس ہچکیاں، یہ تو ایک بندے کو بخشا ہے کمال، آہ کیا کچھ ہوگا تو اے ذوالجلال، طور سینہ سے ملا ہے کچھ پتا، ذرہ ذرہ ہو کہ جب وہ گر گیا، یا خدا تیری تجلی ہو نصیب اور تیرا دیدار ہو ہم سے قریب، یا خدا ایمان دے اسلام پر، کفر سے ہم کو بچا اور شرک سے۔ صفحہ نمبر 141، حضرت یوسف علیہ السلام کا زہد۔ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قحط سالی کے ایام میں مہینوں اور برسوں بھوکے رہے، کبھی پیٹ بھر کر آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ حال دیکھ کر ندیم اور مصاحبین کبھی کبھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے کہ حضور، تمام ملک مصر اور اس کے خزانے آپ کے قبضے میں ہیں اور آپ جملہ اشیاء کے مالک ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ جناب اکثر فاقہ کشی کیوں فرماتے ہیں اور شکم سیر ہو کر کھانا کیوں تناول نہیں فرماتے؟ جواباً حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مصاحبین، میں ڈرتا ہوں اس امر سے کہ اگر میں شکم سیر ہو کر کھانا کھاؤں گا تو بھوکوں کی قدر نہ کر سکوں گا اور انہیں بھول جاؤں گا، اور قحط کے رفع کرنے کی تدابیر بھی مجھ سے نہ ہو سکیں گی۔ صاحب قصص ذخیرۃ الملک کے 5ویں باب میں نقل فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تو روز بروز نحیف و ناتواں ہونے لگے۔ لوگ آپ سے اکثر اس کا سبب دریافت کرتے مگر آپ کسی کو کچھ جواب نہ دیتے۔ مدت کے بعد ایک روز جب آپ کے وزیر مشیر نے نہایت اصرار اور بہت زیادہ اصرار سے پوچھا کہ
کہ حضور والا لاغر ہوئے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ مصر کے مالک ہیں، نیز یہ کہ جناب کو کوئی اندرونی مرض لاحق ہے تو ارشاد فرمائیں تاکہ حکیم یا طبیب آپ کے معالجے میں مصروف ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرض جو کچھ ہے مجھے معلوم ہے، اور علاج اس کا جو کچھ ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا مرض ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آج پورے 17 سال سے میرا نفس اس بات کا آرزومند ہے کہ میں اسے پیٹ بھر کر کھانا دوں، مگر میں نہیں دیتا اور نہ دوں گا، اور یہ مشقت صرف اس لیے میں نے اپنے نفس پر ڈالی ہے کہ بھوکوں اور محتاجوں کی معیت حاصل ہو۔ جو حال بھوکوں مسکینوں کا ہے وہی حال اپنا بھی رہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اور مجھے دہشت معلوم ہوتی ہے۔ کل قیامت میں اگر ہو یہ سوال، پوچھ بیٹھا مجھ سے رب ذوالجلال، یوسفا تو بادشاہ مصر تھا، پاس کچھ فاقہ زدوں کا بھی کیا، کیا معیشت میرے مسکینوں سے کی، یا فقط ہوتی رہی تن پروری، کیا دیا دنیا میں محتاجوں کا ساتھ، یا بڑھاتے ہی رہے بس اپنی بات، کچھ غریبوں سے بھی رکھی دوستی، یا فقط ہوتی رہی تن پروری، کچھ نہیں بن آئے گا مجھ سے جواب، مجھ سے لے بیٹھا اگر وہ یہ حساب، اس لیے فاقہ سے الفت ہے مجھے، تاکہ بھوکوں سے نہ ہو نفرت مجھے، فاقہ مستوں کا ہے میرے دل میں کر، ہے فقط فاقہ کشی کا یہ اثر، اللہ اللہ زہد یوسف واہ واہ، چاہیے ہم بھی چلیں بس ایسی راہ۔ صفحہ نمبر 142۔ کنعان میں قحط۔ جب قحط سالی کا خوفناک اثر کنعان میں پہنچا اور وہاں بھی مخلوق بھوکی اور پیاسی مرنے لگی اور سخت بے چینی پیدا ہوئی اور آل یعقوب علیہ السلام میں ہلچل پڑ گئی اور قحط سالی کا زیادہ اثر ان کو محسوس ہوا، اس وقت تمام فرزندان یعقوب علیہ السلام جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، ہم نے سنا ہے کہ شہر مصر میں ایک بادشاہ ہے جس کی سخاوت اور عدالت کا عالم میں ڈنکا بج رہا ہے، اور اس کے لبریز خزانے مخلوق پر میخ کی طرح برس رہے ہیں، اور اس عالمگیر قحط میں اس کی رعایا دونوں وقت خوب سیر ہو کر کھاتی اور پیتی ہے، اور کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سوتا۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرزندوں کی باتیں سنی اور سن کر ان کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ فی الحقیقت شاہ مصر کے اوصاف میں بھی ایسے ہی سن رہا ہوں، اور اس کی جود و سخا کا مجھے بھی اچھی طرح سے علم ہو چکا ہے، اور یہ علم آپ کو اس طرح ہوا ہے کہ کنعان میں سر راہ آپ کا عبادت خانہ بنا ہوا ہے، جہاں آپ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ راہ چلتے مسافروں کی زبان سے شاہ مصر کے عجیب و غریب حالات سنتے رہتے ہیں، اور بعض مسافروں کو آپ آواز دے کر بلاتے ہیں اور شاہ مصر کے حالات غور سے سنتے رہتے ہیں، اور اپنے دل میں تمنا کرتے ہیں کہ کاش مجھ سے چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی تو میں اس بادشاہ سے جو پیغمبروں کے اوصاف رکھتا ہے ضرور جا کر ملتا اور اس کی زیارت کرتا، اور اس عادل بادشاہ سے اپنے گم شدہ یوسف علیہ السلام کی تلاش بھی کراتا، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ غرض یہ کہ فرزندوں کی آپ نے تصدیق فرمائی اور کہا کہ بے شک بادشاہ مصر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، اچھا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ فرزندوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس امر کی اجازت چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر شہر مصر کو روانہ ہوں، اور ہم بھی اس سخی بادشاہ کی سرکار سے کچھ بتہ وغیرہ لے کر آئیں تاکہ ہمارے بال بچوں میں بھی خوشحالی نظر آئے۔ گو ہم خطا کار اور گناہ گار ہیں، مگر ہمارے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور تمام گھرانے کی معصوم اور بے خطا عورتیں جن پر فاقے گزرتے ہیں ہم سے نہیں دیکھے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کی افسوسناک حالت سن کر سخت مغموم ہوئے، یہاں تک کہ جناب کے آنسو نکل آئے اور فرمایا، اچھا میں صرف اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ فرمائش کرتا ہوں تم بادشاہ مصر کی خدمت میں جاؤ، اور ضرور جاؤ، اور کچھ تحائف تحفے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر فرزندان اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے زاہد بزرگوار، ہماری حالت نازک ہو گئی ہے، اور رات دن ہم فاقہ کشی اور تنگ دستی سے اس قابل نہیں رہے کہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل تحائف لے جا سکے۔ آپ نے فرمایا، ہے کریم النفس وہ شاہ زماں،
اور سخی ہے اس قدر وہ بے گماں، ہو رہی ہے رات دن داد و دہش، مصر گویا بن رہا ہے ایک بہشت، کچھ نہیں لیتا کسی سے وہ کریم، مفت دے دیتا ہے وہ دولت عظیم، قدرداں مخلوق یزداں کا ہے وہ، شاہ ہو کر خادم انسان ہے وہ، جاؤ تم بھی اس کی خدمت میں ضرور، پاؤ گے بے شک مسرت اور سرور۔ صفحہ نمبر 144، بھائیوں کی روانگی۔ جملہ فرزندان یعقوب علیہ السلام شہر مصر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہاں سے کامیاب ہو کر آنے کے خواب ابھی سے دیکھنے شروع ہو گئے، مگر اپنی موجودہ حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو نہایت افلاس اور تنگ دستی پاتے ہیں۔ اتنا سامان بھی میسر نہیں کہ کچھ بطور تحفہ تحائف بادشاہ مصر کی خدمت میں لے کر پیش کر سکے۔ ایک دوسرے کو مایوسی جیسی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ شاہ مصر کے دربار میں جا کر کھڑے ہیں۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ بندوبست کیا، وہ یہ کہ کچھ تھوڑا سا پنیر تازہ اور کچھ تھوڑا رنگا ہوا اون اور کچھ روغن چلغوزہ وغیرہ، غرض یہ کہ نہایت قلیل اور مختصر تحائف ان کے ساتھ کیے، اور ایک ایک اونٹ سواری کے لیے دیا، اور اپنے چھوٹے فرزند بنیامین کو اپنے پاس رکھا، اور باقی جملہ فرزندوں کو بہت نصیحتیں اور وصیتیں کر کے شہر مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ اب یہ 10 شتر سواروں کا مختصر سا قافلہ منزل بمنزل راستہ طے کرتا ہوا مصر کی جانب چلا جا رہا تھا، جن کی شکستہ حالی و مسکنت ان کے چہروں سے آشکارا ہے، جو قحط سالی کے خوفناک حملے سے پسپا اور نہایت واجب الرحم ہو گئے ہیں، جن کی شکستہ حالی پر در و دیوار روتے ہیں۔ بڑی سخت مشکل میں یہ آ گئے، سزا انتقامی کی یہ پا گئے، تھی شاہ زور جن کی جماعت ہوئی، عجب ان کی فاقوں سے نوبت ہوئی، چلے لینے کچھ اس کے دربار سے، کنویں میں جسے مل کے دھکے دیے، جسے چند درہم سے بیچا تھا کل، دیا تھا جسے کل غلامی کا پھل، چلے آج اس کی سلامی کو سب، چلے آج اس کی غلامی کو سب۔ صفحہ نمبر 145، مصر میں پہنچنا۔ مصر کی سنیے کیا تیاریاں ہیں اور کیا ساز و سامان ہے۔ یہاں شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے کہ والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بے چین ہیں، اور ان کے فراق میں کوئی شے آپ کو اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ ہر وقت انہی کا دھیان ہے اور انہی کا تصور، بلکہ وطن مالوف کی طرف یہاں تک دل بے چین ہے کہ شہر کے باہر کنعانی راستہ پر ایک عظیم الشان مکان آراستہ ہے، جس میں آنے والے قافلے رات دن آ کر اترتے ہیں اور اپنے آنے کی غرض و غایت بادشاہ کی خدمت میں بذریعہ تحریر پیش کرتے ہیں۔ نیز اس محل عالی شان کے غلام کو یہ حکم ملا ہے کہ جب کوئی نو وارد قافلہ مصر میں داخل ہونے کے لیے آئے تو پہلے اسے یہاں ٹھہراؤ، اور پھر ان کے یہاں آنے کا مدعا اور جملہ حالات لکھ کر ہمارے سامنے پیش کرو کہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس سے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا اصلی مقصود یہی ہے کہ کنعانی قافلہ آئے اور پیارے باپ کا حال زار کچھ معلوم ہو سکے۔ القصہ سال ہا سال گزرے چلے جاتے ہیں، مگر نہیں آتا تو کوئی کنعانی قافلہ، جس کے انتظار میں اس عظیم محلے مسافرین پر لاکھوں کا روپیہ صرف ہوا ہے۔ آخر کار وہ مبارک دن آیا کہ ایک کنعان کا چلا ہوا قافلہ اس محل مسافرین پر آ کر مقیم ہوا۔ خدام مسافرین کیا دیکھتے ہیں کہ 10 شتر سوار ہیں، جو نہایت وجیح صورت اور بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں پر روب داب برس رہا ہے۔ اس لیے نہایت تعظیم و تکریم سے ان لوگوں کو خدام نے ٹھہرایا اور اپنے قاعدے کے مطابق ان شتر سواروں سے تمام باتیں دریافت کی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا حسب نسب اور اپنا نام و نشان اور اپنے آنے کی غرض و غایت سب بتا دی۔ خدام نے تمام باتیں لکھیں اور پھر ان مسافروں کو بڑی تعظیم و تکریم سے اس محل مسافرین میں ٹھہرایا، اور وہ روز نامچہ کا کھاتا دربار شاہی کی طرف روانہ کر دیا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ روزانہ مسافرین کی فہرست خود ملاحظہ فرمایا کرتے تھے، اور اس سے آپ کو صرف کنعانی مسافرین کی تلاش تھی۔
آخر آج شب کے وقت جب روزنامہ پیش ہوا تو اس کی پیشانی پر کنعانی قافلہ لکھا ہے، جسے دیکھتے ہی آپ بے چین ہو گئے اور فوراً کاغذ ہاتھ میں اٹھا لیا، مگر اس وقت افراط خوشی میں آپ کا ہاتھ تھر تھر کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، مگر دل تھام کر اس کاغذ کا بغور ملاحظہ فرمانا شروع کیا، جن میں سب سے پہلے یہودا اور شمعون کے نام نظر آئے اور پھر سوائے بنیامین کے اور تمام بھائیوں کے نام لکھے دیکھے۔ آخر آپ کو اس خوشی کی سہار نہ ہو سکی۔ بھائیوں کے نام لکھے دیکھ کر ہو گئے بے ہوش یوسف سر بسر، اس قدر دل میں ہوئی پیدا خوشی، ضبط کی طاقت نہ حضرت میں رہی۔ آج گزرے ہیں جسے 32 سال، مدتوں میں سامنے آیا وہ حال، دیر میں جب ہوش آیا آپ کو اور وزیروں نے سنبھالا آپ کو، اور پھر دریافت حضرت سے کیا، خیر ہے یہ دشمنوں کو کیا ہوا؟ کون سے ایسے مسافر آ گئے جن کے ناموں سے ہی بے خود ہو گئے؟ کیا وطن کا قافلہ ہے یہ کوئی انتہا کی جس سے دلچسپی ہوئی؟ بولے حضرت کیا کہوں یہ کون ہیں واسطے جن کے ہوا بے چین میں، صورتیں ہیں سب یہ میرے باپ کی، یہ میرے بھائی ہیں اور میرے اخی، آہ یہ فاقوں کے مارے آئے ہیں، ملک سب قربان کر دوں اپنا میں، جن کا تھا برسوں سے مجھ کو انتظار، آ گئے صد شکر وہ لیل و نہار، اب خدا چاہے ملے والد سے ہم، اب ہوا اللہ کا فضل و کرم، مصر اب کنعان سے مل جائے گا، مصر کا والی مرادیں پائے گا۔ صفحہ نمبر 146 دربار میں آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر وزیروں اور اس محل کے خادموں کے نام حکم جاری کر دیا کہ وہ نیا قافلہ جو کنعان سے آیا ہے اس کو نہایت آرام اور راحت سے ٹھہرایا جائے اور ان کی مہمانداری میں انتہائی کوشش کی جائے اور تمام مصری تکلفات ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ وہاں کے لیے یہ حکم ہے اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ دربار آراستہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس درجہ آراستہ و پیراستہ ہوا کہ آج تک کبھی دربار یوسفی ایسا نہیں تیار ہوا تھا۔ یہ صورت اور یہ تیاری دربار کا جوش و خروش دیکھ کر سوائے چند وزراء کے تمام عالی موالی اور تمام رعیت دریائے تعجب میں ہوتا زن تھی کہ آج ایسے کون لوگ دربار میں آ رہے ہیں جن کے لیے اس قدر تیاریاں ہیں اور انتہا درجے کے تکلفات کیے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتا ہے اور شوکت یوسفی سے دم بخود ہے، کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا کہ کون آتا ہے اور دربار میں کیا ہونے والا ہے۔ صرف دربار ہی آراستہ نہیں ہے بلکہ سارا شہر دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ جب تمام تیاریاں ہو گئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ کنعانی مسافر نہایت اعزاز کے ساتھ ہمارے دربار میں پیش کیے جائیں۔ چنانچہ یہ حکم پاتے ہی عالی موالی کنعانی مسافروں کا جلوس دربار میں لانے کے لیے چلے۔ ادھر خود جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ لباس فاخرہ جو آج تک نہ پہنا تھا زیب تن فرمایا اور نہایت ہی پرتکلف تخت زریں پر آ کر رونق افروز ہو گئے، جس کے دونوں طرف وزارت کی زریں کرسیاں اور ان کے عقب میں تمام غلامان و حسینان مصر زرق برق لباسوں میں پھوٹتی ہوئے شفق کی مانند تہ بتہ اس طرح استادہ ہوئے جیسے چاند کے گرد ہالہ یا سورج کی کرنیں ہوتی ہیں۔ الغرض بڑے تزک و احتشام سے کنعانی مسافروں کا جلوس محل سرائے سے چلا اور خرامہ خرامہ تمام مصر کی سیر دیکھتا ہوا شاہی دربار تک آ پہنچا، جسے خدائے پاک فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ کس طرح پہچانتے یوسف کو وہ اور کیوں کر جانتے یوسف کو وہ، 10 برس کی جان کو رخصت کیا، قافلے کے ایک مالک کو دیا، آج جس کو ہو گئے 32 سال، ذہن تک میں بھی نہ تھا جن کا خیال،
ان کو یوسف کا تصور بھی نہ تھا، بلکہ تھا مقصود اپنا مدعا۔ مصر کے دربار میں آئے تھے وہ، اور اپنی ہی غرض لائے تھے وہ۔ کیسے یوسف اور ریان کا خیال، بلکہ ہے مقصود اپنا عرض حال۔ شاہ کو دیکھا کہ ہے وہ باحجاب، اور چہرے پر پڑی ہے ایک نقاب۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔